ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بات اب عزت پر آ گئی ہے۔ کریم کی بیٹی کو اغوا کر کے کوٹھے پر بیچ دو۔ زمان خانزادہ کے حکم پر کریم کی پردے دار بیٹی فاطمہ کو کوٹھے پر بیچ دیا گیا۔ کریم زمان خانزادہ کا ملازم تھا۔ زمان خانزادہ کی بہن کریم کے بیٹے سے محبت کرتی تھی۔ بابا سائیں کے نام ماننے پر وہ رات کریم کے بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ رات زمان خانزادہ کریم کی بیٹی کو بے عزت ہوتا دیکھنے کے لیے خود بھی کوٹھے پر گیا۔ پھر جب بھری محفل میں فاطمہ کی چادر کھینچی گئی تو زمان خانزادہ کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ فوراً اپنی چادر اتارتے فاطمہ کے وجود پر لپیٹی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی خان۔ زمان کے سینے پر سر رکھتی وہ ہوش کھو چکی تھی۔ اب میں اس کی بیٹی کے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ زمان کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اسی وقت دادی جان کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم فاطمہ سے بدلہ لینے کو تو نہیں جا رہے؟ کون فاطمہ؟ کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ انجان بن گیا۔ دیکھو میرے سامنے یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں کریم کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تمہاری بہن نے جو کچھ بھی کیا اس میں اس کی بھی غلطی تھی، تمہاری بھی تھی اور میری بھی تھی۔ اس بچے کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ بہت ہی اچھا اور شریف بچہ ہے۔ وہ اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری بہن نے اسے ورغلایا ہے؟ دادی اماں کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ آپ اپنے ہی خاندان کی عورت پر الزام لگا رہی ہیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ دیکھو میں کسی پر الزام نہیں لگا رہی۔ میں نے اپنی پوتی کو فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا تھا اور وہ یوں بے چین ہو رہی تھی جیسے اگر اسے وہ شخص نہ ملا تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ جب میں نے اس سے اس بارے میں بات کی تو وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی اور اب میں صفدر کا پیچھا بھی چھوڑ دوں گی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اور میں بہت پریشان بھی ہو گئی تھی۔ نہ جانے میری تربیت میں یا تمہارے بابا سائیں کی تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی جو باہر کی دنیا میں وہ محبت تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اسے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا اور اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس راستے پر کبھی نہیں چلے گی، مگر تھا تو انیلا کا ہی گندا خون۔ اس نے اپنی اوقات تو دکھانی تھی۔ اب کی بار وہ خون خوار نظروں سے اپنی دادی جان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب بھی اس کی ماں کا ذکر آتا تھا تو اس کی دادی ہر لحاظ ایک طرف رکھ کر اس کی ماں کی ذات پر کیچڑ اچھالتی تھی۔ بس کر دیں دادی جان، بس کر دیں۔ اب تو بچپن سے ہی یہی چاہتی تھی کہ میری بہن سے بھی وہ غلطی سرزد ہو تاکہ آپ کھل کر تانے دے سکیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ میری بھی پوتی ہے۔ میں بس تمہیں حقیقت کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے چلی گئی ہے۔ اب اس کا پیچھا چھوڑ دو اور اسے اس کے حال پر خوش رہنے دو۔ میری بہن بہت معصوم ہے، وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اس صفدر پر شک ہے۔ مجھے تو اسی دن اس پر نظر رکھنا شروع کر دینی چاہیے تھی جس دن اس نے ہمارے گھر کے چکر لگانے شروع کیے تھے۔ اگر اسی وقت میں کوئی کارروائی کر لیتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مگر آپ بے فکر ہو جائیں، میں ایک دن کے اندر اندر اسے تلاش کروں گا، مگر اس سے پہلے اس کی بہن کو بھی پوری دنیا کے سامنے پیش کروں گا۔ فاطمہ بہت ہی معصوم اور نیک بچی ہے۔ اس کے ساتھ اس طرح کا ظلم مت کرو کہ تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ تم ایک بار جا کر کریم سے بات کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو واپس بلانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اس کی بیٹی کے ساتھ یہ تشدد نہ کرو۔ میں خود اس لڑکی سے ملی ہوئی ہوں۔ وہ لڑکی پاک ہے اور کسی معصوم گڑیا جیسی کو تم اس کے ساتھ یہ کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں اور نہ ہی میں نے کسی کی خوشیوں کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔
اب یہاں پر بات میری عزت کی آ گئی ہے۔ بابا سائیں کا بھی یہی حکم ہے کہ میں ان دونوں کو تلاش کروں اور صفدر کو گولی مار دوں۔ اور اپنی بہن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جتنی باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں اس کے بعد تو تمہیں اپنی بہن سے بھی نفرت ہو جانی چاہیے۔ تمہیں تو اس کو بھی اس دنیا سے ختم کرنا چاہیے۔ وہ میری بہن ہے، میرا خون ہے، میں اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ پاک صاف ہے، اس کی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اب میں مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ جو فیصلہ میں نے لینا تھا وہ میں لے چکا ہوں اور اب اس پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کیجئے گا کہ کامیاب ہو کر واپس لوٹوں۔ میں کسی بھی ایسے معاملے میں دعا نہیں کروں گی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو۔ اگر تو تم ایک معصوم پر تشدد کرنے جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کامیاب نہ کرے، بلکہ تمہیں ایک ایسی سزا دے کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تم منہ کے بل زمین پر گر پڑو۔ کبھی کبھار تو مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ آپ میری دادی جان ہیں۔ ارے آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ کوئی اپنے پوتے کو اتنی بددعائیں کیسے دے سکتا ہے؟ اپنے پوتے کو میں نے سمجھا کر دیکھ لیا، وہ سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب میں اسے یہ نصیحت تو نہیں کر سکتی کہ جا کر کسی کی ماں بیٹی کی عزت کو اچھالنا شروع کر دو۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ تم اپنی بہن کو معصوم سمجھ رہے ہو، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس فساد کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ جنت کا ہی ہے۔ جب حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو تمہاری آنکھیں خود بخود کھل جائیں گی اور اس وقت تمہارے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی چھڑی اٹھا کر دوبارہ سے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آخر وہ کیسے اس رات کو بھول سکتی تھی جب صفدر روتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ ہائے میرے بچے، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں نہیں بچا پائی۔ یہ کہہ کر انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ دراصل صفدر اور اس کا باپ کریم ایک لمبے عرصے سے اس گھر میں نوکری کر رہے تھے۔ بہت ہی بااعتماد لوگ تھے۔ حویلی والے ان پر اندھا یقین کرتے تھے۔ جہاں تک زمان خان زادہ کا سوال تھا تو وہ کچھ عرصہ پہلے ہی ملک واپس آیا تھا اور یہاں پر آتے ہی اس نے اپنا روب دبدبہ قائم کر لیا۔ سب ملازم اسی لیے خوف زدہ رہتے تھے اور اس کی یہ عادت دادی جان کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو بھی سمجھایا تھا کہ اس زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، کبھی بھی غرور نہ کرو، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ غرور کرنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ بابا سائی خود تو بہت اچھے اور نیک انسان تھے۔ اپنی شادی کے 12 سال تو انہوں نے بہت ہی سکون سے گزارے تھے۔ ان کی بیوی بھی بہت اچھی اور محبت کرنے والی تھی۔ 2 بچے تھے، زندگی مکمل تھی۔ لیکن پھر اچانک ایک دن ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ دنیا سے بھی کٹ کر رہ گئے، یہاں تک کہ اپنے بچوں سے بھی دور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دونوں بچے اپنی ماں کے حوالے کر دیے تھے اور انہیں پرورش کرنے کی ذمہ داری دے دی تھی۔ دادی جان کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ وہ انہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی کہ اس طرح سے بچوں کو بے موڑ چھوڑ دو گے تو ان کی تربیت ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی۔ میں ایک بوڑھی عورت ہوں، مجھ سے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، میں کیسے تمہارے بچوں کی پرورش کروں گی؟ بہتر یہی ہے کہ تم کسی اچھی عورت سے شادی کر لو۔ مگر انہوں نے بھی قسم کھائی تھی کہ اپنی بیگم کی وفات کے بعد کبھی بھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ساری زندگی انہوں نے تنہا گزار دی۔ صبح آفس جاتے تھے، رات کو گھر واپس آتے تھے، تھوڑی دیر اپنے بچوں کے پاس بیٹھتے اور پھر اسٹڈی روم میں چلے جاتے۔ خاموش رہتے تھے، کام کے علاوہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر محبت کا سوال تھا تو وہ اپنے بچوں سے بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ ان کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ ہر وقت ہی ان کے بینک اکاؤنٹ بھرے رہتے تھے، مگر ان بیچاروں کے پاس صرف اور صرف ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی محبت کی کمی۔ انہیں نہ تو اپنی ماں کی محبت مل پائی تھی اور نہ ہی اپنے باپ کی۔ صرف اور صرف دادی جان کی ڈانٹ ان کے حصے میں آئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب بچوں کی طرف توجہ نہ دی جائے
تو وہ مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جنت محبت کی بھوکی تھی، جہاں سے بھی اسے ذرا سی محبت ملتی وہ اسی طرف مائل ہو جاتی۔ بہت سے لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا چکے تھے، مگر وہ باز نہیں آتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ لڑکوں کے چکروں میں بھی ملوث ہو گئی۔ وہ رات اسے بہت اچھے طریقے سے یاد تھی، جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی شہریار سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کا یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا، پہلے اس کا اچھا دوست تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے جنت کو پروپوز کیا اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا، اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، تمہیں اتنی محبت دوں گا تمہیں خود پر رشک آنے لگے گا۔ اس نے جنت سے جھوٹے وعدے کیے تھے، وہ بھی بیچاری ان وعدوں کے جال میں آ گئی اور اس پر اعتبار کرنے لگی، یہ سوچے بغیر کہ مرد کی فطرت کبھی بدل سکتی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ شہریار اس کے ساتھ بہت لائل ہے اور اس کے علاوہ دوسری لڑکی کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہو سکتا۔ جنت کو اپنی خوبصورتی پر یقین تھا اور مان بھی تھا، لیکن دوسری طرف وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی محبت کی ماری ہوئی ہے، اسے جس طرح سے بھی ڈیل کروں گا یہ ڈیل ہونے لگے گی۔ شروع کے دن میں تو اسے بے تحاشا محبت دینے لگا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ اب یہ لڑکی مکمل طور پر اس کے قابو میں آ گئی ہے تو وہ پیچھے ہٹنے لگا، اور اس کی یہی بے رخی جنت کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ ابھی بھی وہ بیٹھی اس کی منتیں کر رہی تھی، اس کے سامنے محبت کی بھیک مانگ رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میری زندگی سے مت جاؤ، میرے ساتھ رہو، اگر تم چلے گئے تو میں مر جاؤں گی۔ صفدر، جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر کے پچھلے حصے میں آیا تھا، اس نے اپنی بیوی جی کو وہاں پر بیٹھے روتے دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ معصوم سی لڑکی اسے بہت اچھی لگتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس طرف چلا گیا۔ جنت اب بات کرنے کے لیے باہر آ گئی تھی، کیونکہ کمرے میں اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ وہ اس حد تک باتوں میں مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کب صفدر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ حیرت کا جھٹکا تو اسے اس وقت لگا جب وہ پلٹی اور وہ سامنے ہی موجود تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی چھپ کر میری باتیں سننے کی؟ وہ غصے سے غرائی۔ وہ انسان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ انسان صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا تو وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ میں نے آپ لوگوں کی کچھ باتیں سن لی ہیں، میں اس بارے میں شرمندہ ہوں، لیکن میں خود کو روک بھی نہیں پایا تھا۔ صاف ظاہر ہے، مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا، کبھی بھی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا، زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ زیادہ غصہ بھی ہوتا تب بھی وہ اپنی عورت پر چلاتا نہیں ہے، لیکن وہ ذلیل انسان آپ پر اتنا چلا رہا تھا کہ اس کی آواز مجھے بھی سنائی دے رہی تھی۔ آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ یہ انسان کبھی آپ کو عزت دے پائے گا؟ چلیں فرض کرتے ہیں اگر یہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی بھی کر لیتا ہے، تو کیا آپ ایک ایسے انسان کے ساتھ خوش رہ پائیں گی؟ کیا ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارا کرنا ممکن ہے جس کو عورت بار بار یہ یاد کرواتی رہے کہ وہ اس کی ملکیت ہے؟ تو میں کیا کروں؟ تم ہی مجھے بتاؤ۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کوئی انسان مجھ سے محبت نہیں کرتا، بابا کو میری کوئی پرواہ نہیں، ماما مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، بھائی ملک سے باہر ہوتے ہیں، اس حال میں تم ہی مجھے کوئی حل بتاؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کیا ہیں، آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ کس قدر قیمتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ویلیو جانیں، اس کے بعد آپ کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ایک خوددار باپ کی خوددار بیٹی ہیں، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے اور جس کو 2 کوڑی کی ٹینشن کے لیے کسی کے سامنے بھی رونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو اپنے گھر سے محبت نہیں مل رہی تو گھر والوں کو کہیں کہ وہ آپ کو محبت دیں۔ اگر اس کے باوجود نہیں مل رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی باہر کا شخص آپ کو محبت دے سکتا ہے تو پھر اس شخص کو کہیں کہ وہ
آپ کے گھر میں رشتہ لائے، ایک پاکیزہ رشتہ بنا کر چلیں۔ حرام میں کبھی بھی سکون نہیں ہوتا، اور نہ ہی حرام میں کبھی برکت ہوتی ہے، یہ ہمیشہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے شغل کے لیے تعلق تو قائم کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ہونے والی پیچیدگیوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بات نظر انداز کر جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں، اور جو کام اللہ کی حدود کو کراس کر کے کیا جائے وہ کام کیسے درست ہو سکتا ہے، اس کے نتائج کیسے اچھے نکل سکتے ہیں۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ابھی بابا جان سے جا کر بات کرتی ہوں، میں انہیں بتاتی ہوں کہ میں ان کی محبت کے لیے کتنا ترسی ہوئی ہوں، کتنی زیادہ بے چین ہوں، میرے اندر کتنی پیاس موجود ہے۔ صرف اور صرف ایک بار وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے تو میری پیاس بجھ جائے گی۔ جی، میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر ایرے غیرے کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ وہ آپ کے سکون کو غارت کرنے کی صلاحیت رکھے۔ کسی بھی انسان کے پاس اتنی ہمت اور اتنی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے لفظوں کی وجہ سے آپ کا سکون برباد کر دے۔ ہر انسان کو اس کی اوقات میں رکھیں اور اپنے گرد باؤنڈریز بنائیں، اپنی ایک حد قائم کریں اور کسی کو بھی اس حد کو کراس کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اس طرح سے آپ بھی سکون میں رہیں گی اور باقی لوگوں کو بھی احساس ہوگا کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ وہ بہت اچھا بولتا تھا، اس چیز کا اندازہ اسے زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک تو وہ اس کے پاس بیٹھی رہی اور وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح سمجھاتا رہا۔ رشیدہ بیگم جو کہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی اور کافی دیر سے اپنی پوتی کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جب انہوں نے صفدر کو اس کے قریب بیٹھے دیکھا تو ان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا نصیب ایک ساتھ جوڑ دے، مگر اس کے ساتھ ہی ان کا دل بجھ گیا، کیونکہ جو دعا انہوں نے مانگی تھی وہ پوری ہونی مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، کیونکہ یہاں پر فرق کلاس کا آ رہا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ان کی پوتی عیاشی بھری زندگی گزارنے کی عادی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ وہ اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھائے گا اور ان کی دوستی بھی ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے ہی دن شہریار کو جا کر اس نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ اب تمہیں میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، اور اب نہ میں تمہارے پیچھے بھاگوں گی۔ اب وہ وقت ختم ہو گیا جب مجھے تمہاری ضرورت تھی، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کل تک تو یہ لڑکی اس کی منتیں کر رہی تھی اور اس کے پاؤں پڑنے کے لیے بھی تیار تھی کہ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑو، اور اب ایک دم سے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس کی محبت اس کے منہ پر مار کر خوش ہو رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں غصے میں کہتا ہوں، حقیقت میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اب بس بہت ہو گیا، اب تم اپنے ان لفظوں کے جالوں میں مجھے نہیں پھنسا سکتے۔ میرے سامنے تمہاری حقیقت آ گئی ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے پیار کرتے تو اب تک اپنے والدین کو میرے گھر بھیج چکے ہوتے، لیکن والدین کو بھیجنا تو بہت دور کی بات، تم نے تو ابھی تک اپنی ماما جان سے بات ہی نہیں کی، اور نہ ہی مجھے اپنی بہن سے ملوایا۔ یوں وہ اس انسان سے پیچھا چھڑوانے میں کامیاب ہو چکی تھی اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کر چکی تھی، جس میں اس کے ساتھ صفدر بھی موجود تھا، جو ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیتا۔ اسے ذرا سا بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس بھاگی چلی جاتی تھی، اس سے مشورہ لیتی تھی، اور وہ کسی بڑے بزرگوں کی طرح اسے مشورہ بھی دیتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ اب تو ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ اسے لگنے لگا تھا کہ اگر اسے وہ انسان نہ ملا تو وہ مر جائے گی، اور یہی لمحہ سب سے زیادہ تکلیف کا تھا۔ تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو خاندان میں ایک شادی آ گئی جس میں سارے گھر والوں کو دعوت دی گئی تھی، لیکن اس دوران چونکہ زمان ملک سے باہر تھا، اسی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر پایا۔ جنت بہت خوبصورتی سے تیار ہوئی، وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ جب وہ ہال کے اندر داخل ہوئی تو سب لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں، مگر اسے تو جیسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں صرف اور صرف ایک انسان کو تلاش کر رہی تھیں، اور وہ صفدر تھا۔ اس نے بہت زیادہ انسسٹ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے
تم نے میرے ساتھ شادی پر چلنا ہے۔ وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ میرا وہاں پر کیا کام، وہ تم امیروں کا فنکشن ہے، میں وہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤں گا۔ مگر وہ بھی اپنی بات پر ڈٹ گئی، اور پھر مجبوراً وہ اس کی بات کو مان کر وہاں پر آ تو گیا تھا، مگر اب وہ بہت زیادہ کنفیوز تھا۔ پرسنالٹی کے اعتبار سے وہ بہت زبردست انسان تھا، جو بھی اسے دیکھتا تھا پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں کسی پروانے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھی، مگر وہ ان سب سے بے نیاز اس واحد لڑکی کا انتظار کر رہا تھا جو نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ کوئی انسان اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا، اور یہی جنت کے خیالات بھی تھے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ان دونوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ صفدر نے تو فوراً ہی خود سے نظریں چرا لی تھیں۔ وہ اپنی اوقات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جب اس کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جنت کے لیے بہت ہی اچھے گھر سے رشتہ آ گیا۔ دادی جان اس کا یہ رشتہ طے کرنے کے لیے تیار تھیں، مگر وہ کسی طور پر بھی راضی نہیں ہو رہی تھی۔ بابا سائیں چونکہ زبان دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر میں ان لوگوں کو انکار کروں گا تو میری کیا عزت باقی رہ جائے گی؟ زندگی میں ہمیشہ میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، تم میرا یہ فیصلہ مانو، بہت ہی سکون سے رہو گی۔ وہ رات رشیدہ بیگم کو اچھے طریقے سے یاد تھی، جب وہ باہر صفدر سے فون پر باتیں کر رہی تھی اور اس کی منتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، یا جس انسان کے ساتھ میرا نکاح کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور نہ ہی مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے حال پر رحم کھاؤ اور مجھے اپنا لو۔ اس نے یہاں تک دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں زہر کھا لوں گی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس لڑکی کو کیسے سمجھائے، اور پھر آخر کار وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دادی جان کے پاس چلا گیا۔ وہ رشیدہ بیگم کے پاس سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے، کیا تم اسے خوش رکھ سکتے ہو؟ اگر تو ایسی بات ہے تو مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی میں تمہاری راہ میں رکاوٹ بنوں گی۔ میں تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں ہونے دوں گی، تم اسے اپنے ساتھ لے کر کہیں بھی چلے جاؤ۔ تمہارے پیچھے میرے بیٹے کے آدمی نہیں آئیں گے، اور نہ ہی تم لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی۔ صفدر بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ اسے ڈانٹیں گی، یہاں تک کہ اسے نوکری سے نکالنے کی بھی دھمکی دیں گی، لیکن یہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ بیٹا، اس کے پیچھے بھی ایک راز چھپا ہوا ہے، بہت جلد تمہیں اس راز کے بارے میں بتا دوں گی، لیکن ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا۔ تم کل رات ہی اسے اپنے ساتھ لے کر میری بتائی ہوئی جگہ پر چلے جاؤ، وہاں تمہارے ہونے والے سسر کے آدمی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور دادی جان کی دعاؤں کے سائے میں وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جنت کو بھی خوشخبری سنا دی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ صفدر دل ہی دل میں ڈرا ہوا تھا اور تھوڑا سا شرمندہ بھی تھا، کیونکہ اس کے باپ نے اس بار بہت محنت کی تھی، اسے اتنی مشکل سے پڑھایا تھا، اور اب وہ ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ان کو دھوکہ دینے جا رہا تھا۔ جب اس نے یہ ساری باتیں دادی جان کے سامنے کہیں تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم اس چیز کی بھی فکر مت کرو، میں تمہارے باپ کو بھی سمجھا لوں گی۔ اب وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر اس عورت کا اس کے ساتھ ایسا کون سا تعلق ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی اتنی مدد کر رہی ہیں۔ اس نے یہ سوال پوچھا تو رشیدہ بیگم پر اسرار انداز میں مسکراتے کہنے لگی، کچھ راز ہی رکھے جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ ابھی تم جاؤ اور آرام سے اپنی زندگی جیو،
मेरी पोती की आंखों में कभी आंसू मत आने देना, उसे ज़माने भर की तमाम खुशियाँ देना। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द CSS के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करोगे, एक बड़े अफसर लगोगे, और मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। उनको अपनी दुआओं के साए में वो रुखसत कर चुकी थी। उसके बाद वो कमरे में चली गईं और एक तस्वीर उठाई और उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे बच्चों की उस तरह से परवरिश नहीं कर पाई जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी। मुझसे ना जाने कहाँ पर गलती हो गई, मगर मैं वादा करती हूँ कि मैं उन बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, और मेरी वजह से अगर कोई खुशी उन्हें मिलती है तो मैं उसमें रुकावट नहीं बनूंगी। बातें करते करते कब वो सो गई, उन्हें अंदाज़ा ही ना हो सका। अगले दिन बाबा साईं पूरे घर में अपनी बेटी को तलाश कर रहे थे, क्योंकि आज शाम को दावत थी और उन्हें अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर जाना था। आज ज़मान भी वापस आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, एक लंबे अरसे के बाद अपने बेटे से मिलने वाले थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने उसे कमरे में जाकर तलाश किया तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब उन्हें फ़िक्र होने लगी थी। उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो एक बाप थे, जब भी कुछ बुरा होता था तो उन्हें पहले ही अंदाज़ा हो जाता था। मुलाजमा को बुलाकर पूछा तो वो लाइल्मी का इजहार करते हुए कहने लगी, साहब जी, हमें कुछ नहीं पता। आज तो वो वॉक करने के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जन्नत को हर जगह तलाश करना शुरू कर दिया गया था, मगर वो कहीं नहीं मिल रही थी। खुदा जानता था कि उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। वो अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गए। रशीदा बेगम को जब इस बारे में पता चला तो वो अपने चेहरे पर मसनूई फ़िक्रमंदी के तासुरात सजाकर उनके पास गईं और बेचारगी से कहने लगी, क्या हो गया है? तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अपनी किसी दोस्त के घर गई होगी। अम्मा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो जब भी दोस्त के घर जाती थी तो मुझे बता कर जाती थी। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, सब कुछ सेट हो जाएगा। दरअसल वो भी चाह रही थी कि 6-7 घंटे के बाद ही उनकी पोती को ढूंढना शुरू किया जाए। वो जानती थी कि इस दौरान वो अपने ठिकाने पर पहुंच चुकी होगी। शाम के वक्त ज़मान भी यहाँ पर पहुंच चुका था। सबसे पहले उसने अपनी बहन का नाम पुकारा था, मगर जब बाबा साईं ने उसे बताया कि वो घर में मौजूद नहीं है तो उसके माथे पर बल पड़ गए। इस बात का क्या मतलब है? इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, एक नौकरानी तेज़ी से भागती हुई घर के अंदर दाखिल हुई और पुरजोश अंदाज में कहने लगी, अरे वो तो सफदर साहब भाग गई हैं। ये खबर थी या कोई बम जो उनके सर पर आ गिरा? ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैं सच कह रही हूँ। मेरे बेटे ने रात के वक्त उन दोनों को एक साथ घर से बाहर निकलते देखा था। बीबी जी ने सामान भी उठाया हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले जाकर स्टेशन से पता करवाया है तो वो यहाँ से निकल कर गए हैं। वो मरी जाने वाली बस में सवार हुए थे। बाबा जान, आप फिक्र मत करें। अब देखें कि मैं उस जलील इंसान का क्या हाल करता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने इतनी बड़ी जुर्रत कर ली। तुम मेरे सामने हर हाल में सफ्तर को लाओगे, चाहे उसे जिंदा हालत में लाओ या मुर्दा। बाबा जान, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं उसे हर जगह तलाश करूँगा। मुझे वो जहाँ भी मिला मैं उसे लाकर आपके कदमों में फेंक दूँगा। उसने मेरी बहन को घर से भगाकर ना सिर्फ उसके ऊपर जुल्म किया, बल्कि उसके साथ साथ हमारे साथ भी नमक हरामी की है। उसको इसके लिए एक सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो और उसकी आदमी उस वक्त पूरे शहर में उसे तलाश करते फिर रहे थे। दूसरा दिन भी उसी तरह से गुजर गया। सुबह से रात हो चुकी थी, मगर उस इंसान का कहीं कोई अता पता नहीं था। तकरीबन इस वाक़ये को 3 हफ्ते गुजर चुके थे और आखिरकार उसने खुद से अहद किया था कि अब वो करीम के ख़ानदान को बिल्कुल उसी तरह से जलील और रुस्वा करेगा जिस तरह से उसके ख़ानदान को किया गया। दादी जान ने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपनी पोती पर लगा दिया ताकि वो अपनी बहन से नफ़रत करने लगे और उसके बारे में सोचना ही छोड़ दे। मगर उसने भी अटल फैसला ले लिया था कि वो करीम की बेटी फ़ातिमा को
کوٹھے پر جا کر شام کے وقت بیچ دے گا اور یوں اس کا تماشا پوری دنیا کے سامنے بنے گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اپنے کیے کی کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے۔ تمام لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کس ٹائم اسے گھر سے اٹھانا ہے؟ اس نے اپنے گارڈ سے پوچھا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگے۔ جی صاحب جی، ہمیں پتہ ہے، بس آپ کے ایک حکم کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میرے حکم کا انتظار کرنا۔ جیسے ہی میں تم لوگوں کو فیصلہ سناؤں تم لوگوں نے اسے کوٹھے پر پہنچا دینا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں خود بھی وہاں پر آ جاؤں گا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل کی حالت تھوڑی سی عجیب تھی۔ وہ تھوڑا سا ڈرا ہوا بھی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیوں محسوس کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو بدلہ لینے جا رہا تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ جب وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا تو دادی جان نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ، بعد میں بہت دیر ہو جائے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا دادی جان، آپ اس طرح کی باتیں کر کے اپنا اور میرا دماغ خراب نہ کریں۔ اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ وہ اس وقت کوٹھے میں موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس لڑکی کو وہاں پر لایا گیا۔ جیسے ہی اس کے سر سے چادر کھینچ کر اتاری گئی، سب نے موجود لڑکی کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی محبت تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اپنی چادر اس کے سر پر ڈال دی، جبکہ وہ بے یقینی سے زمان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس نے یہ سب کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہ زمان خانزادہ ہے، جو کسی زمانے میں اسے محبت کے دعوے کرتا تھا۔ آخر یہ کون سی محبت تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوبارہ جب وہ ہوش میں آئی تو ایک کمرے میں موجود تھی۔ قریب ہی زمان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس جانے ہی لگا تھا کہ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگی، خبردار جو آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تم ہوگی۔ اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو آپ کیسے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرنے کا حکم دے سکتے تھے؟ کیا آپ کے سینے میں دل موجود نہیں ہے؟ تم خود ہی مجھے بتاؤ کہ اس صورتحال میں کیا کرتا؟ تمہارا وہ ذلیل بھائی میری بہن کو لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میری بہن نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ جو بھی تھا، آپ کو بدلہ میرے بھائی سے لینا چاہیے تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ میں نے بہت مشکل سے تمہارے بھائی کے قصے کو بھلایا ہے اور تمہارے ساتھ نرمی برتنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ کو مجھ پر یہ بھی احسان کرنے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ زمان خان زیادہ اچھے طریقے سے واقف ہے کہ اس کے ذمے کون کون سے کام ہیں۔ تم جلدی سے اٹھو، یہ لباس پہنو اور نکاح کی تیاری کرو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مولوی پہنچ رہا ہے۔ آپ کا دماغ تو ٹھکانے پر ہے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ سے نکاح کروں گی؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ زمان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ عورت کی اونچی آواز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ بات پہلے بھی تمہیں سمجھائی تھی اور وارننگ دی تھی کہ دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنا، مگر تم باز نہیں آئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لیکن اپنے اصولوں کی خلاف ورزی پر سزا دینا بھی مجھے اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اصولوں کے معاملے میں میرے نزدیک سب لوگ برابر ہیں، چاہے وہ میری محبت ہی کیوں نہ ہو، سزا اسے بھی ملے گی۔ وہ حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اس ظالم انسان کو دیکھ رہی تھی جس نے سارے لحاظ بھلا دیے تھے۔ فی الحال تو تم میری کسٹڈی میں ہو، کیونکہ تمہارے بھائی کا انتقام تو اب میں تم سے لوں گا۔
تمہاری اس جلتی ہوئی زبان کو بھی اب میں نے لگام ڈالنی ہے، اور اگر پھر سے احتجاج کرنے کی کوشش کی یا انکار کیا تو اپنے بوڑھے باپ کے بارے میں سوچ لو۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس عمر میں اگر وہ سڑک پر آ گیا تو بیچارے کا کیا حال ہوگا۔ خبردار جو تم نے میرے بابا کو کچھ بھی کہا، اسی لیے تو تمہیں کہہ رہا ہوں خاموشی سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فاطمہ کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے اس شخص سے محبت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ تو دل کے فیصلے تھے اور وہ کہاں اپنے دل پر اختیار رکھتی تھی۔ کچھ مہینے پہلے ہی کی تو بات ہے جب اس کا بھائی اچانک سے گھر سے بھاگ گیا تھا اور اس کے والد کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا تھا، تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ چونکہ اس نے BS مکمل کر لیا تھا، اسے امید تھی کہ اسے اچھی نوکری مل جائے گی۔ اسی چکر میں ہی وہ مختلف کمپنیوں میں خوار ہو رہی تھی جب ایک دن زمان خان زادہ کی کمپنی میں پہنچ گئی۔ دراصل یہ کمپنی اس نے کچھ عرصہ پہلے دوسرے ملک سے یہاں پر منتقل کی تھی۔ نام بھی مختلف تھا، اسی لیے وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ یہ کمپنی بابا سائیں کی ہے یا کسی اور کی۔ وہ انٹرویو کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب زمان باہر آیا، اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا۔ یوں تو وہ پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اس لڑکی میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی جو وہ اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ فاطمہ نے جب اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو بے ساختہ نظریں اٹھا کر دیکھا۔ نیوی بلو سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان بہت ہی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بہت کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے باتیں سناتی، سیکرٹری تیزی سے چلتی زمان خان زادہ کے پاس آئی اور دھیمے انداز میں کہنے لگی، صاحب یہ ایک لڑکی انٹرویو کے لیے آئی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے آپ کے پاس بھیج دوں۔ اس کی جاب پکی ہو گئی ہے، کل سے یہ جوائن کر سکتی ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنے آفس میں چلا گیا۔ دوسری طرف فاطمہ کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ بہت مشکل انٹرویو ہوگا۔ پوری رات وہ تیاری کرتی رہی تھی، مگر اس انسان نے کچھ بھی سنے بغیر اسے نوکری پر رکھ لیا۔ سیکرٹری بھی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ اسے تو صرف اپنے کام سے مطلب تھا جو اسے مل گیا تھا۔ اس نے آفس جوائن کر لیا۔ ایک بات جو وہ شدت سے محسوس کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ زمان خان زادہ کچھ زیادہ ہی اس کی ذات میں دلچسپی لیتا۔ باقی سٹاف بھی دیکھ رہا تھا کہ پہلے تو کبھی زمان اپنے آفس سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اب وہ ہر آدھے گھنٹے بعد باہر آ کر اپنے ورکر سے مختلف سوالات کر رہا ہوتا، اور زیادہ تر تو وہ فاطمہ کی کرسی کے قریب ہی منڈلاتا رہتا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ کچھ لڑکیوں سے اس نے یہ بھی سنا تھا کہ اس کا باس بہت ہی عیاش ہے اور لڑکیوں کے معاملے میں بھی گندی فطرت رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ جیسے ہی اسے پہلی سیلری ملے گی وہ یہ نوکری چھوڑ دے گی۔ اب اسے یہاں کام کرتے ہوئے 20 دن گزر گئے تھے۔ 10 دن کا رسک لینا اس کی مجبوری بن گیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی زمان خان زادہ نے اسے پروپوز کر دیا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے خاص دن تھا۔ وہ بہت خوش تھی جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو کریم صاحب اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو ضرور اپنی بیٹی کو دیکھ کر بالکل ویسے ہی خوش ہوتی جیسے وہ خوش ہو رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ آج میری بیٹی بہت مسکرا رہی ہے۔ بابا کی بات سن کر وہ مزید کھل کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ایک خوشخبری ملی ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا وقت گزرنے کے بعد بتاؤں گی۔ تب تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی واپس آ جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی واپس آئے۔ اگر وہ واپس آیا تو حویلی والے اسے نہیں جینے دیں گے۔ تم نہیں جانتی یہ کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ میں تو شکر ادا کر رہا ہوں کہ ان کو ہماری حقیقت کے بارے میں نہیں پتہ۔ اس سے پہلے کہ ہماری اصلیت جانیں ہمیں یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کون سی اصلیت کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ مجھے بھی بتائیں۔ اور تب اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا
کہ اس کی ماں رشیدہ بیگم کی بیٹی تھی، یعنی بابا سائیں اس کے سگے ماموں تھے۔ اپنی جوانی میں انہوں نے بھی بھاگ کر شادی کی تھی۔ رشیدہ بیگم چونکہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھیں اور وہ ان کے بغیر نہیں رہ پا رہی تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا اور چھپ کر اسے ملاقاتیں کرنے لگیں۔ تھوڑا وقت مزید گزرا تو وہ اسے اپنی ہی حویلی میں لے کر آ گئیں، لیکن وہ پچھلے کوارٹر میں رہتی تھی۔ انہوں نے وہاں پر اپنی زندگی کے 11 سال گزار دیے تھے، لیکن بابا سائی کو علم نہیں ہو پایا تھا۔ بعد میں رشیدہ بیگم نے ایک جھوٹی خبر ٹی وی میں چلوا دی کہ جس گاڑی میں ان کی بیٹی سفر کر رہی تھی وہ گاڑی کھائی میں گر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ بابا سائیں اسی پر بھی صبر کر گئے تھے، اسی لیے انہوں نے دوبارہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی، مگر وہ ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں اس سے شدید نفرت تھی۔ اگر آج انہیں پتہ چل جاتا کہ صفدر کوئی اور نہیں بلکہ کومل کا بیٹا ہے تو نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہوتا۔ رشیدہ بیگم نے جو غلطی پہلے کی تھی اس بار بھی انہوں نے وہی غلطی کی، مگر وہ کیا کرتی، اپنی پوتی کے ہاتھوں سے مجبور ہو گئی تھی جو کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے ایک بار بات کر کے دیکھ بھی چکی تھی، مگر بابا سائیں صاف الفاظ میں انکار کر چکے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی امیر انسان سے کریں گے۔ ایک معمولی سے ڈرائیور کو وہ اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ فاطمہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ رات اس پر بہت تکلیف دہ گزری تھی۔ ایک لمحہ جو اس نے سکون سے کاٹا ہو، زمان اس سے بدلہ لے چکا تھا، مگر اب وہ خود بہت زیادہ شرمندہ تھا کہ اسے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ کیا کرتا، وہ مجبور ہو گیا تھا۔ شیطان اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس نے فاطمہ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، مجھے آپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گیا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنے بھائی کو یاد کر کے رونے لگی۔ آخر کیوں کی تم نے اتنی بڑی غلطی؟ تمہاری وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے۔ جس انسان سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، تمہاری غلطی کی وجہ سے وہ حیوان بن گیا ہے اور میری محبت بھی نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ کریم بابا کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے، مگر زمان نے فاطمہ کو اپنے بابا کے جنازے پر بھی جانے کی اجازت نہیں دی۔ اب رشیدہ بیگم کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اتنے عرصے سے انہوں نے جو راز اپنے دل میں چھپا رکھا ہوا تھا، انہوں نے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے کے پاس چلی گئیں۔ جب انہوں نے بابا سائیں کو یہ بتایا کہ صفدر تمہارا سگا بھانجا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہی حقیقت ہے۔ میں نے اتنا عرصہ تم سے یہ بات چھپا کر رکھی۔ اماں آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کر دی اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا۔ بیٹا میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے تو صرف اپنی بیٹی کو بچانا چاہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ گئی یا تمہیں اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تو تم اسے جان سے مار دو گے۔ کیا آپ نے مجھے اتنا ظالم سمجھا ہوا تھا؟ یہ بات آپ اچھے سے جانتی تھی کہ میں اپنی بہن سے کتنی محبت کرتا ہوں اور اس کی نادانی سمجھ کر میں اس کی غلطی کو معاف کر چکا تھا، مگر پھر بھی مجھے یہ خبر ملی کہ وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی ہے۔ آج تک میں اسے یاد کرتا ہوں، اکثر وہ میرے خوابوں میں آتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بہت تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ رشیدہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، حالات مزید خراب کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے کہ تم ان دونوں کو معاف کر دو۔ میں ان دونوں کو تو معاف کر دوں گا امی جان، لیکن آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری بیٹی نے جو غلطی کی ہے اس میں آپ کا بھی ہاتھ شامل ہے۔ اگر آپ نے اسے ہمت نہ دی ہوتی تو وہ کبھی بھی گھر سے نہ بھاگتی۔ بیٹا میں نے صرف اس کی خوشی چاہی۔ اگر آپ کو واقعی سب لوگوں کی خوشی عزیز ہوتی تو بہت پہلے مجھے حقیقت کے بارے میں بتا چکی ہوتی۔
मैं कभी भी अपने भांजे को अपने घर में नौकर बना कर ना रखता, बल्कि उसे भी इस घर में वही हैसियत हासिल होती जो मेरे अपने बेटे को हासिल थी। और वो फातिमा, उसका क्या कसूर था? उसको किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? अगले दिन ही जाकर वो सफ्तर और जन्नत को लेकर घर वापस आ चुके थे। उन्होंने दोनों को माफ़ कर दिया था। जहाँ तक फातिमा का सवाल था तो उस पर भी राज खुल गए थे। सब लोग एक दूसरे से राज़ी हो गए थे, सिवाय ज़मान और फातिमा के। वो उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी, क्योंकि जिस इंसान पर उसे सबसे ज़्यादा मान था, उसी इंसान ने उसका दिल तोड़ दिया था। ज़मान हद से ज़्यादा शर्मिंदा था। वो 1000 बार उस लड़की से माफ़ी मांग चुका था, मगर मजाल है जो उस लड़की ने एक बार भी सीधे मुंह से बात की हो। ज़्यादा अरसे तक वो भी अपनी नाराज़गी कायम ना रख सकी, क्योंकि कुदरत ने उस पर करम कर दिया। वो उम्मीद से हो गई थी। अपने बच्चे के लिए उसे ज़मान को माफ़ करना पड़ा। हवेली में खुशियाँ लौट आई थीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।